ڈرامہ سیریل راجہ رانی کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا رانی بن پائے گی زاویار کی نجات؟ کیا جنید اور اکبر بچ پائیں گے سچائی کے طوفان سے؟ جنید زاویار کو ختم کرنے کے لیے کوئی خفیہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ رانی زاویار کو بچانے کے لیے کس کی مدد لے گی؟ کیا رانی کے بڑھتے قدم جنید کی سلطنت کو گرا دیں گے؟ پھر وہ خود ہی تباہی کا شکار ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، رانی بہت ہی زیادہ بے چین ہوتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر زاویار کو اس پاگل خانے سے ضرور نکالے گی۔ رانی جو کہ زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے کے لیے رات کی تاریکی میں خانے پہنچ جاتی ہے۔ زاویار جو کہ نیم مدہوش بیٹھا ہوتا ہے، رانی آہستہ آہستہ اسے آوازیں لگاتی ہے، زاویار 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 یہی سمجھتا ہے شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ زاویار کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتی ہے اور زاویار اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے رانی ہوتی ہے اور وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ رانی تم کہاں تھی؟ اتنے عرصے سے میں تمہیں کب سے یاد کر رہا تھا، تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی۔ مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، مجھے کھانا بھی نہیں دیتے اور مجھے باہر بھی جانے نہیں دیتے اور نہ ہی مجھے بابا سے ملنے دیتے ہیں۔ جس پر رانی زاویار کو تسلی دیتی ہے، ہم دونوں فرینڈز ہیں نا، تم پریشان مت ہو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ روتے ہوئے رانی کو بتاتا ہے، رانی یہ لوگ مجھے کرنٹ لگاتے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں پر نہیں رہنا، مجھے یہاں چھوڑ کر مت جانا۔ جس پر رانی زاویار سے وعدہ کرتی ہے، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گی اور تم یہ بات کسی کو نہیں بتانا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ حملے کے کچھ لوگ زاویار کے کمرے میں رانی کو دیکھ لیتے ہیں، وہ رانی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رانی پہلے کی طرح خود کو بچا کر نکل جاتی ہے۔ رانی گھر آ کر اپنے والد کو بتاتی ہے کہ زاویار کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، زاویار کی کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بہو سونیا نے جو بیان دیا تھا کہ سسر ہمدانی صاحب کو قتل کیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ جس پر اس کے والد کہتے ہیں، بیٹا تم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو، وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے والد سے کہتی ہے، ابا میں چپ نہیں رہوں گی، زاویار کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم تھا اور میں ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤں گی۔ رانی اپنے والد سے کہتی ہے، جب مفاد بن جاتے ہیں رشتے اور سچائی بن جاتی ہے، جرم کے خلاف کھڑا ہونا سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ ابا سے کہتی ہے، زاویار کے والد کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سازش تھی اور میں اس کے لیے عدالت سے انصاف مانگوں گی۔ رانی اپنے والد سے کہتی ہے، میں زاویار کو پاگل خانے سے واپس لے کر آؤں گی، سامنے یہ سچ لے کر آؤں گی کہ ظفر ہمدانی کے قاتل اس کا بھائی اور اس کا بھتیجا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جنید کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ زاویار سے ملنے کے لیے کوئی پاگل خانے آیا تھا۔ جنید سمجھ جاتا ہے کہ رانی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جنید رانی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن کچھ قسمتی سے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ جنید کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی بساط الٹنے والی ہے۔ زاویار کے زندہ ہونے کا خوف، رانی کا زاویار تک پہنچ جانے کا ڈر، اسے آنے والی مصیبت کا الارم لگتی ہے۔ جنید رانی کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور وہ اسے دھمکاتا ہے، اگر تم نے دوبارہ سے میرے اور زاویار کے راستے میں آئی تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، تم جانتی نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ جس پر رانی کہتی ہے، بہت اچھی سے جانتی ہوں میں تمہیں، جس طرح سے تم نے اپنے چچا کو مارا میں تم سے ڈرنے والی نہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں زاویار کی مدد ضرور کروں گی۔ رانی اب کمزور نہیں ہے، اس کی طاقت بن چکی ہے۔ رانی اب پہلے کی طرح جنید سے نہیں ڈرتی کیونکہ اسے کسی بھی چیز کا کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ وہ پہلے بھی نڈر تھی لیکن ظفر ہمدانی کی وجہ سے چپ ہو جاتی تھی، زیادتیوں کو برداشت کر لیتی تھی، لیکن اس وقت رانی کسی کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے کم نہیں، وہ زاویار کو بچانے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ رانی سوچتی ہے کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اور وہ میرا مائی کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ زاویار کو جنید نے ایک پاگل خانے میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرا مائی اسے مشورہ دیتی ہے، تم اس کی ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، تم جا کر زاویار کی حقیقت کے بارے میں بتانا، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گی۔ زاویار کی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتا دیتی ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی، زاویار کے ساتھ پاگل خانے میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر رانی سے کہتی ہے، ظفر ہمدانی صاحب کی رائے تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھی، تم ان کے مرنے کے بعد بھی زاویار کا بہت زیادہ خیال رکھا جبکہ ان کے اپنوں نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ ڈاکٹر سیدھی اکبر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، زاویار کہاں ہے، مجھے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ جس پر جنید کی والدہ ڈاکٹر سے کہتی ہے، زاویار آپ سے نہیں مل سکتا۔
ڈاکٹر کہتی ہے مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، اگر آپ نے مجھے اس سے ملنے نہ دیا تو میں خود ہی جا کر اس سے مل لوں گی، یہ بھی پتہ کرا لوں گی کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ زاویہ جہاں پر اسے تو میں وہاں سے نکال لوں گی، لیکن آپ کے الٹے دن شروع ہو جائیں گے۔ جنید کی ماں جو کہ سونیا کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈری تھی، وہ ڈاکٹر کو بھی اپنی خاطر میں نہیں لاتی۔ اکبر جو ابھی بھی ڈاکٹر کی باتوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جنید اور اس کی ماں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جنید کو رانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ رانی کے ارادوں سے بخوبی واقف ہوتا ہے، یہ جان جاتا ہے کہ رانی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں، وہ زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کرے گی۔ جنید وارڈن سے کہتا ہے زاویار پر اتنا تشدد کرو وہ اپنی جان سے چلا جائے، اور اب یہ میرے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ وارڈن جو کہ جنید کے کہنے پر زاویار کو زبردست کرنٹ لگاتا ہے کہ جان چلی جائے، لیکن یہاں پر یہ کرنٹ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور زاویار کی یادداشت واپس آ جاتی ہے کہ زاویار کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ پولیس کو لے کر زاویار سے ملنے کے لیے جیسے ہی پاگل خانے پہنچتی ہے تو زاویار کی حالت دیکھ کر شاکڈ رہ جاتی ہے کہ زاویار کے ساتھ پاگل خانے میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی وہ وارڈن کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے اور زاویار کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور رانی کے حوالے کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی، جس پر ڈاکٹر کہتی ہے یہ تو میرا فرض تھا، یہ میرا مریض ہے اور اسے بہتری کی طرف لانا میری ذمہ داری ہے۔ رانی سب سے پہلے زاویار کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی ہے۔ زاویار فریش ہو جاتا ہے، رانی زاویار کو لے کر درگاہ پر جاتی ہے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ رانی زاویار کو بھی اپنے ساتھ درگاہ لے جاتی ہے تاکہ وہ بھی دعا مانگے اور اسے بھی تسلی ہو۔ بار بار اپنے والد سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ زاویار یہ نہیں جانتا کہ اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ رانی بہت ہی پیار سے زاویار کو بتاتی ہے کہ تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارے چچا اور تمہارے کزن جنید نے ان کو مار ڈالا۔ زاویار کو سمجھاتی ہے جب تم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دونوں مل کر تمہارے بابا کی موت کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے۔ ڈاکٹر زاویار کا علاج کرتی ہے، زاویار بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جنید اور اکبر کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ جنید کی والدہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور موقع پر ہی مر جاتی ہے۔ رانی کے دماغ میں وہی الفاظ گونجتے ہیں، جب مفاد بن جاتے ہیں رشتے اور سچائی جرم بن جاتی ہے، تب جرم کے خلاف کھڑا ہونا سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے، اور رانی سیٹسفائی ہوتی ہے کہ اس نے ظفر رمضانی کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا۔ دوسری طرف ڈاکٹر بھی رانی کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ زاویار کی حالت کی ذمہ دار صرف رانی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف جب سونیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زاویار ٹھیک ہو گیا ہے، وہ دوڑی ہوئی زاویار کے پاس جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ زاویار آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا، لیکن زاویار کو جو نفرت سونیا کی طرف سے ملی تھی جس نے اسے پاگل کر دیا تھا، کہ زاویار سونیا کو اپنے پاس رکھے۔ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ زاویار سونیا کو ڈیورس دے دے گا اور وہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جائے گی، پھر سے اپنا کاروبار سنبھال لیتا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ جنید اور اکبر کو ان کے کیا کی سزا مل جاتی ہے۔ ناظرین، رانی اپنے راجا کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی ہے، آخرکار وہ شادی کے لیے مان جاتی ہے اور اس کے رشتے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا راجا نہیں آتا۔ لیکن پھر وہ زاویار کی مدد کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے اور اپنے راجا کو بالکل ہی بھول جاتی ہے۔ رانی کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں اور اس کا راجا واپس آ جاتا ہے۔ رانی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، تبھی بیل کی آواز آتی ہے۔ رانی جیسے ہی جا کر دروازہ کھولتی ہے تو اس کے سامنے راجا کھڑا ہوتا ہے اور رانی ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دونوں نے بہت سے لمبے عرصے کے بعد ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ رانی کی آنکھوں میں کافی شکوے ہوتے ہیں جو کہ وہ اپنے راجا سے کرتی ہے، لیکن راجا کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ رانی ابھی بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں سے ڈرامے میں ایک نیا موڑ آئے گا جو اس کو اور بھی زیادہ زبردست بنا دے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے رانی کو جنید کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا؟ کیا جنید اب کوئی ایسا وار کرے گا جس سے رانی اپنا سب کچھ کھو بیٹھے گی؟ زاویار کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیا منصوبہ بنائے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اب ڈرامہ راجا رانی میں ہونے والا ہے اصلی کھیل شروع۔ اب دیکھنا مت بھولیے گا راجا رانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ صرف آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔